جی ہاں میرے عزیزو، پاسٹر وقار عزیز میں آج آپ کو ایک بڑا اہم اور بڑا ہی زبردست ایک سرمن ڈلیور کرنے کو ہوں. بڑے غور سے سنیں گا، زندگی تبدیل ہوگی. میرے عزیزو، آج میرا جو بولنے کا جو روٹ میپ ہوگا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، میں پہلے بات کروں گا پرواہ کرنا. یعنی اگر کوئی پرواہ کرتا ہے کس کی؟ خداوند کی اور اس کے کلام کی، تو پھر کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرتا ہے. پھر دوسری بات، اگر کوئی پرواہ کرتا ہے تو وہ پھر حکم ماننا چاہیے، اس کا حکم ماننا. پھر ہے اگر حکم ماننا ہے تو پھر بھروسہ کرنا ہے. اگر بھروسہ کرنا ہے تو کچھ چیزیں اپنی زندگی سے مائنس کرنی ہے، اور اگر وہ چیزیں مائنس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو خوشحالی آپ کا مقدر بنے گی. بائبل مقدس میں سے مکاشفہ 3 باب میں نے بتایا، اگر کوئی پرواہ کرتا ہے تو وہ پھر سنیں. مکاشفہ 3 باب اور 20 آیت لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی پرواہ کرتا ہے تو یہ دروازے کے اوپر جو دستک ہے یہ وہ سنتا ہے. اور جو کوئی پرواہ کرتا ہے، آگے لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر جا کر. اب سب سے پہلے اگر کوئی پرواہ کرتا ہے تو وہ الرٹ رہے گا تو وہ دروازے کی نوک کو فوراً سنے گا اور دروازہ کھولے گا. اور اگر وہ دروازہ کھولے گا تو پھر کیا ہے؟ تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. ہاللیلویہ. اور پھر لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر کیا کروں گا؟ بٹھاؤں گا. اور بات میں نے بتایا کہ پہلے تو بات شروع ہوئی کہ نوک کیا گیا، کھولا گیا. اب جب کھولا گیا تو وہ واپس نہیں گیا دیکھ کر، بلکہ پھر کیا ہے؟ اندر آیا. اور اندر آ کے کیا کیا ہے کہ نہ صرف اندر آیا بلکہ اس کے دسترخوان پر بیٹھ کھانا کھایا. اور نہ صرف کھانا کھایا، بات یہاں پر نہیں رکی، بلکہ لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا. دستک یعنی نوک اور پرواہ سے میں نے بات کو شروع کیا، اور تخت پر بٹھاؤں گا. پھر آگے، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا ہوں. پھر لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. اس لیے جو پرواہ کرتے ہیں وہ الرٹ ہیں، اور وہ اس کی دستک، اس کی رویا، اس کی بات کو جو وہ ماموں میں بات کرتے ہیں ہم سے، جو وہ رویا کے اندر ہم سے بات کرتا ہے، وہ جو روح القدس کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کی جو بات ہے اس کے اوپر الرٹ ہوتے ہیں اور اس کی نوک کو سنتے اور اس کو اندر اپنی زندگی، اپنے گھر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں. اور جب ویلکم کرتے ہیں تو وہ پھر وعدے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، جو غالب آئے میرے ساتھ تخت پر، جیسے میں غالب آ کر تخت پر، کہتا ہے یہ میں نے کر کے دکھایا ہے اور یہ ہوا ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی کرے گا تو بھی یہی چیزیں انعام میں پائے گا. میرے عزیزو، پھر میں نے بتایا کہ اب ہم نے اس کو مان لیا کہ واقعی میں ہی ہی از اے مائٹی، وہ پاورفل ہے، وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں تخت پر بٹھائے گا. تو پھر کیا کرنا ہے کہ پہلے تو پرواہ، پھر حکم ماننا ہے. اور حکم کیا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. میں نے بتایا تخت کی بات کی. اب تخت اور بادشاہی کے لیے تخت بڑا ضروری ہے، اور تخت پر بیٹھنے کے لیے کیا ہے کہ نئے سرے سے یعنی حکم ماننا بڑا ضروری ہے، اور نئے سرے سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی بیپتائز ہونا بڑا ضروری ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر توبہ کرنا، اور پھر نئے سرے سے پیدا ہونا بڑا ضروری ہے. پھر بادشاہی کا حصہ بنیں گے، پھر تخت پر بیٹھیں گے. پہلے میں نے بتایا پرواہ کرنی ہے، اور پھر میں نے بتایا حکم ماننا ہے. اور اب جو میں بتانے جا رہا ہوں، اگر حکم مان لیا تو پھر بھروسہ رکھنا ہے. اور جب ہم زبور 5 اور اس کی 11ویں آیت، زبور 5 اور اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے تو بڑے غور سے سنیے گا. میں نے بتایا کہ پہلے اگر کوئی پرواہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی نوک کو سنتا ہے، اور اگر نوک کو سنتا ہے تو اس کو وہ پھر اس کے ساتھ اندر آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے. اور جب ہم پھر وہ کہتا ہے کہ میں تخت پر بٹھاؤں گا جیسے میں بیٹھا ہوں. جب ہم زبور 5 اور اس کی 11 ورڈز کا یعنی 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے تو یہاں پر لکھا ہے، لیکن وہ سب
جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں گے. میں نے بتایا پہلے پرواہ پھر حکم, اب کیا ہے بھروسہ رکھنا ہے. اور جو بھروسہ رکھتے ہیں وہ شادمان, ان کے لیے ناامیدی نہیں, امید ہے, خوشی ہے. وہ صدا خوشی سے للکاریں گے کیونکہ تو ان کی حمایت کرے گا. بھائی حمایت کرے گا تو تخت پر بٹھائے گا نا. پھر لکھا ہے اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شادماں خوش رہیں گے. پھر لکھا ہے کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا. اے خداوند تو اسے کرم سے سپر کی طرح کیا کر لے گا, ڈانپ لے گا. اور جب اس کی سپر سے آپ ڈانپے جائیں تو پھر دکھ, تکلیف, پریشانیاں یہ کبھی بھی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتی. جس طرح سپر کیا کرتی ہے کہ مد مقابل جو شخص ہے اس کے وار سے روکتی ہے, اسی طرح یہ سپر جس سے وہ آپ کو ڈانپ لیتا ہے. اور کون ہے جو اس کی سپر کو توڑ سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے پروٹیکشن بیلٹ کو, کون ہے جو اس کی پروٹیکشن شیٹ کو توڑ سکتا ہے؟ میرے عزیزو, یہ خدا کے انعام ہے. جب ہم اس کی پرواہ کریں, جب ہم اس کا حکم مانیں, اور جب ہم اس پر کیا رکھیں گے, بھروسہ رکھیں گے. اور جب ہم اس کی سپر کے نیچے آنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ چیزیں ہمیں زندگی سے مائنس کرنی ہیں. اور وہ چیزیں کون سی ہیں جو آپ نے زندگی سے مائنس کرنی ہیں؟ جو پرواہ کرتے ہیں, حکم مانتے ہیں, بھروسہ رکھتے ہیں, پھر ان کی زندگی سے یہ چیزیں مائنس ہونی چاہیے. امثال 6 باب اور اس کی 16 آیت. امثال 6 باب اور اس کی 16 آیت ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے, بڑے غور سے سنیے گا. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے. بڑے غور سے, بڑے غور سے. بلکہ 7 ہیں جن سے اس کو کراہت ہے, جن کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. جس شخص میں یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے. اور جس شخص میں یہ ہنکار بری چیزیں ہیں, کیا وہ اس کو پسند کرے گا؟ کبھی نہیں. کیا وہ آ کر اس کے دروازے پر نوک کرے گا؟ کبھی نہیں. کیا وہ اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا؟ کبھی نہیں. کیا وہ اس کی خوشی میں شامل ہوں گے؟ کبھی نہیں. کیا وہ اس کی سپر کا حصہ بنیں گے, اس کی پروٹیکشن شیٹ کا حصہ بنیں گے؟ کبھی نہیں. تو پھر ان چیزوں کو مائنس کریے. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, بلکہ 7 جن سے اسے کراہت ہے. اونچی آنکھیں, اوئے ہوئے, ٹھیک ہے. اور آج کل تو میں کہتا ہوں کہ لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے, اور جھوٹی زبان اور جھوٹ تو عام ہو چکا. بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ, برے منصوبے باندھنے والا دل, اور یہ کام تو آج کل زور و شوروں سے ہو رہا ہے. ٹانگیں کھینچنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. شرارت کے لیے تیز رو پاؤں اور شرارت کی جائے تاکہ کسی کا نقصان ہو. جھوٹا گواہ جو درگوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے, اور یہ تو عام ہو رہا ہے. گھر برباد ہو رہے ہیں. اور میری التماس ہے ان بیٹیوں سے جو میرڈ ہیں, میری التماس ہے ان ماؤں سے کہ جن کو اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ان چیزوں کو کیا کرنا پڑے گا, اپنی زندگی سے مائنس کرنا پڑے گا. آپ کی زندگی بہتر اور آپ کا گھر جنت بن جائے گا. میرے عزیزو, پھر میں نے بتایا تھا کہ پھر خوشحالی آئے گی. پہلے پرواہ, پھر حکم ماننا, پھر بھروسہ, پھر کچھ چیزیں پھر مائنس کرنی پڑتی ہے زندگی سے, پھر خوشحالی آتی ہے. اور جب ہم یرمیہ 30 باب اور اس کی 19 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے غور سے سنیں گے. یہاں پر لکھا ہے اور ان میں سے شکر گزاری, کن میں سے؟ جو پرواہ کریں گے, جو حکم مانیں گے, جو بھروسہ رکھیں گے, جو وہ باتیں جن سے ان کو کراہت ہے ان کو اپنی زندگی سے کیا کر دیں گے, مائنس کر دیں گے. اور ان میں سے شکر گزاری خوشی کرنے والوں کی آوازیں آئیں گی, اور میں ان کو افزائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے. میں ان کو شوکت بخشوں گا اور وہ حقیر نہ ہوں گے. کبھی بھی وہ حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جائیں گے. ہمیں گلا ہوتا ہے کہ آئی ایم کرسچن اور اس وجہ سے مجھ سے نفرت کی جاتی ہے. نہیں, جب ہم حکم مانیں گے, پرواہ کریں گے, حکم مانیں گے, بھروسہ رکھیں گے, اور وہ چیزیں جن سے ان کو نفرت ہے ان کو اپنی زندگی سے مائنس کریں گے, تو ہم کبھی بھی حقیر نہیں ٹھہرائے جائیں گے, بلکہ ہم میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی صدائیں بلند ہوں گی, اور میں ان کو افزائش بڑھاؤں گا اور وہ کبھی تھوڑے نہ ہوں گے, کبھی حقیر نہ ہوں گے. عزیزو, خوش رہیں اور ہمیشہ خداوند یسوع المسیح کے قول پر عمل کریں, اور بائبل مقدس کو عزت دیں, ہر روز پڑھنے کی عادت ڈالیں. خداوند آپ کا حامی و ناصر.